سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شہادت امام حسین کے بعد ایک نئے امتحان کا آغاز ہوا۔ وہ امتحان آل حسین کے ساتھ تھا، اولاد حسین کے ساتھ تھا۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی، یہ شہادت اتنی پردرد ہے، پر اثر ہے، جس کے لیے وقت بھی چاہیے، ٹائم کی بھی چاہیے۔ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اس پر یزیدیوں کو انہوں نے بس نہیں کیا شہادت پر، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کے لاش پر دوڑائے۔ شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے لاشوں کو انہوں نے کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس کی لاش پر بھی لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اکبر، بیویاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسی شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی، وہ بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹے انہوں نے چھیننا شروع کیے، حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی۔ اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی، اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر، سکینہ کے کان کٹ گئے۔ جب سکینہ نے کہا بدبختوں، تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی اہل بیت ہے، اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے، تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، اس بچی کے گالوں پہ تماچے مارے۔ سیدہ زینب کی چادر کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی، سیدہ شہربانو کی چادر کھینچی، ام رباب اور ام اسحاق کی چادریں کھینچی۔ امام علی مقام کی بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور اس کے بعد وہ سب لوٹ مار کر کے جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا جشن حسین میں کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج کو تو گہن لگ گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ شام ہوئی، وہ شام غریبہ ہیں۔ آج سے 1377 سال پہلے کی محرم شریف کی 10 تاریخ کے بعد جو 11ویں شب آئی، وہ شام غریبہ کہلاتی ہے۔ امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑ چکے، علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، عباس و قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، بے گور و کفن نبی کے شہزادے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ حسین عید کے دن جس کے کپڑے ان کا بابا نہ لا سکا، مولا علی اپنے شہزادوں کے لیے عید کے دن کپڑے نہ لا سکے، تو وہ شہزادہ حسین نے نانا کا دامن پکڑ کر کے کہا تھا کہ نانا مجھے کپڑے نہیں آئے، مجھے کپڑے چاہیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا بیٹے صبر کرو۔ تو امام علی مقام نے کہا تھا غلاموں کے بیٹے کپڑے پہنے، نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا کریم نے عرض فرمایا کون؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر کے آیا ہے۔ آقا کریم نے مسکرا کر دروازہ کھولا تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ عید میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا،
जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसो बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं, लेकिन आज हुसैन बेगोरो कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन बेकफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है, वरना लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और इस्लाम को दफन करना चाहते थे। हुसैन ने कहा मैं बेगोरो कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की ये कैफियत सैयदा ज़ैनब ने देखी तो यही आपने कहा वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते थे, आज हुसैन के लिए कफन तक मयस्सर नहीं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, उधर उन्होंने जश्न हुसैन में जो है ऊंट ज़बह किए, हमने हुसैन को कत्ल किया और उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के कपड़े तक हमने छीन लिए, लेकिन जब उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे तो वो पूरा खाना खून में तब्दील हो गया, उन पे एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो लोग डरे सहमे उधर ही बैठे रहे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक टूटा सा खंजर हाथ में लिया और टूटा सा खंजर हाथ में लेकर के आप लाशों का पैरा देने लगी कि मैं अब किसी को आने नहीं दूंगी, अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र की इंतहा हो गई है, कोई आएगा तो अब ज़ैनब उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। फातेह खैबर की बेटी अब फातेह खैबर का किरदार अदा करेगी, लेकिन ज़ैनब के उन नाजुक हाथों में खंजर भी सही न था बल्कि एक टूटा सा खंजर करबला की रेत में किसी का मिला था, वो उठा करके लाशों का पैरा देने लगी। लाशों का पैरा देते देते आपने सुना कि लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आ रही है, चूंकि वो सारे लाशें खैमे से उठा कर ले गए थे और करबला के मैदान में ले जाकर रख दिया था और घोड़ों से कुचल दिया था। लाशें अंधेरे में पहचान में नहीं आती थी कि किसकी लाश कौन सी है, लेकिन लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो करबला एक जंगल था, उन दिनों आज से 1377 साल पहले वो एक जंगल था, वहां या तो फुरात की मौजों की आवाज थी, फुरात के बहने की आवाज थी, या जंगल के दरिंदों के धाड़ने की आवाज थी, या फिर जो है इतना सन्नाटा था कि इंसान अपनी सांस से खुद सुन सकता था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी तो आप लाशों की तरफ बढ़ी कि इन लाशों से कौन रो रहा है, जरा अंदाजा तो लगाएं। तो उस वक्त जब सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जब लाशों की तरफ बढ़ती है तो आपने गौर करके क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लाश के सीने पर, अल्लाह अकबर, और उस लाश का सीना भी क्या था, दोनों पिसलियां आपस में इस तरह मिल चुकी थी। उस लाश पर सर रखकर एक बच्ची रो रही है। ध्यान से देखा तो वो बच्ची कोई और न थी, वो सैयदा सकीना थी जो सर रख करके रो रो करके कहती, बाबा कल तक के मुझे सोने के लिए आपका सीना मिला करता था, लेकिन आज तो आपकी सकीना के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी की बेटियां जिनके दुपट्टों को कभी चांदो सूरज ने न देखा, आज वो खुले आसमान के नीचे दुपट्टे छीन करके डाल दी गई हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे बाबा आज तो सकीना के लिए आपका सीना तो दूर की बात है, मुझे तो बिस्तर भी नसीब नहीं। सैयदा सकीना की इन आओ फुगा को सुनकर ज़ैनब ने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके सैयदा ज़ैनब कहती
कहती है, बेटी अंधेरे में बड़े बड़ों को ये लाशें समझ में नहीं आते कि कौन सा लाशा किसका है। तूने कैसे पहचाना कि ये लाशा तेरे बाबा हुसैन का है और सही पहचाना कि ये लाशा हुसैन का है? तो सकीना कहती है, फूफी जब तुम खंजर लेकर के पैरा देने लगी तो मुझे नींद का गलबा होने लगा, तो मुझे मेरे बाबा का सीना याद आ गया, तो मैं लाशों की तरफ आई और मैंने कहा, बाबा तुम कहां हो, ताकि मैं तुम्हारे सीने पे सर रख के सो जाऊं। तो फूफी इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा हुसैन यहाँ है। तो मैं यहाँ पर चली आई। अल्लाह अकबर। सकीना को उठा करके लाया। सकीना रोते रोते बेहोश हो गई और सैयदा ज़ैनब उसी तरह का पैरा देने लगी। एक साया आपने देखा कि तेजी के साथ एक साया जो है वो मैदान में बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा सकीना ने टूटा सा खंजर फिर तान दिया और उसके बाद का, खबरदार सब तो लूट चुके हो, शहजादियों के कपड़े भी तुम छीन कर ले गए हो, अली असगर का झूला तक नहीं रखा, तुमने खैमे तक जला दिए हैं, तुमने सकीना की बालियां तक छीन ली है, अब क्या रह गया है जो लूटने के लिए आए हो? जालिमो कुछ तो शर्म करो। आप ये फरमा रही थी कि वो साया आगे ही बढ़ रहा था। आपने कहा अब आगे कदम न उठाना वरना खबरदार मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, याद रख मेरे हाथों से कत्ल न होना। तो उस साये से एक आवाज निकली, बीबी मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं अहले बैत की मुहिब हूं और मैं लूटने नहीं आ रही हूं, मैं एक औरत हूं, मैं हुर की बीवी हूं और हुर ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों 4 दिन होने आए हैं, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बीबियां प्यासी है, वो मर ना जाएं, तुमको तो उनको इब्ने जियाद की बारगाह में ले जाकर पेश करना है, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में इन्हें पेश करके तुम्हें इनाम लेना है। अगर वो मर गए तो क्या होगा, उनको कुछ पानी तो पिला दो। उन लोगों ने कहा नहीं, हम उन्हें प्यासा ही रखेंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे। यजीदियों की हिमायत करने वाले बेशर्मों से कहता हूं शर्म करो, साक़िए कौसर के नवासों को जिन्होंने पानी न दिया, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते हो। अरे फरिश्तों को आने के लिए मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं, घरों में इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन नबी का घर वो घर है, अहले बैत की चौखट वो चौखट है कि फरिश्तों का सरदार भी जहां इजाजत के बगैर नहीं आता। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हुर की बीवी ने कहा कुछ तो पानी दो, साक़िए कौसर के नवासे हैं वो। उन जालिमों ने कहा ठीक है, अगर ले जाना है तो तू पानी ले जा। हुर की बीवी ने मशकीज़ों से ठंडा ठंडा पानी लिया और अपने मशकीज़े में भरा और लेकर के चली। बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए मैं ठंडा पानी लाई हूं। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई और ज़ैनब कहती है अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई। ये ठंडा पानी मासूम अली असगर को न मिला, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को न मिला। ये ठंडा पानी 19 साल का कासिम पानी पानी करते करते दुनिया से चला गया, उस कासिम को ये पानी न मिला। अब हमें ठंडे पानी से नफरत है, ले जाइए ठंडा पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। लेकिन खानदान अहले बैत का ये मिजाज है कि जब वो जिद पर आ जाए और किसी की बात न माने, तो लोगों को एक तरीका मालूम था कि जब भी रसूल पाक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अगर जलाल में आ जाएं
اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا تھا، حضور فوراً بات مان جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرے گی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی لیکن اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، حر کی بیوی کو کہا تو چل، اور لے کر کے آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں موجود، ہائے وہ شہزادیاں جن کے مرتبے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والوں کی گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ آج اس فاطمہ کی بہووں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے، ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے، رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھینٹے دیتی ہے۔ سکینہ ہوش میں آتی ہے، یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا، ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا، کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا۔ سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیویوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے۔ سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا نہیں سکینہ، اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا، تیرا چچا گیا، اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ سکینہ نے کہا پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے، لو بیٹی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی، وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے۔ سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا نہیں بیٹی، اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں، کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے، جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے، تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا، سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا، چوتھا دن شروع ہونے والا تھا۔ ذرا سوچو نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں، یہ خاندان نبی کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو، ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت، خون رسول کی شان دیکھو، خون رسول کی کرامت دیکھو کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا، 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے،
اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے، وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی، پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ زینب نے آواز لگائی، سکینہ، او سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے۔ سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے، اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پھوپھی تم بھول گئی ہو، میں تو 7 سال کی ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرا بھیا علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا، اور اب وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ غور کریں، یہ حالت ہوئی، ابھی یہی حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیویوں نے خدا خدا کر کے رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسے کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح تو وہ ایک اور طوفان اور قیامت لے کر کے آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں ارض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کچلی ہوئی ہے۔ لاشیں دیکھ کر بیویوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی، سر پہ دوپٹے نہ تھے۔ شہربانوں نے کہا زینب ہمارے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اس سے میری قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوپٹے نہ تھے تو چہرے پہ بال ڈال کر انہوں نے چہرے چھپائے، اور آج کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہیں اور حسینی بننے کے دعوے دار ہیں۔ یاد کرو ان بیویوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور ننگے پیٹ جو تھی اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیویوں کو بٹھا دیا، ایک ایک ساتھ 3 لوگوں کو باندھا، اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ بچے اگر بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان، کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کے، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیویوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتا ہے،
وہ جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ بھی درود پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کے اس امام سجاد زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا، اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو اور یہ لے کر کے چل۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں یہ کھڑے نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مرے گا تو حسین کی اولاد حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ رحم کرو اس بچے پر۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چل نہیں سکے گا تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالموں، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا، تو تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہے۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے، ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے، اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے، بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو، کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول اٹی ہوئی ہے،
کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں. آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے. آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے. میرے آقا نے کہا ابن عباس، آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا. شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے. اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں. کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے. یہ ہے داستان کربلا. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل. یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے. تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے، امام زین العابدین نے ان التیاریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتا فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے. امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا، کوفہ والوں جشن کرو جشن. عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں. کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں. جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول ہے. کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے. خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا. تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا. دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا. یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے. جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے. یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا. مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے. لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں. اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر
ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا ہے، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا۔ اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پہ جاری رہا۔ آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ ان بیویوں نے سر چوما، شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا۔ تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ۔ اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا، لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا۔ اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو، اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام
ہمیشہ رسوائی ہی ہے، اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ۔ المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی اور اجر ملتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے، کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم تم قیدیوں صدقہ دے رہے ہیں۔ کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے، آل محمد، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانو میں زینب بنت علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے۔ اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔